السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو آن لائن ٹیوٹر سولوشن۔ اس ویڈیو میں ہم کلاس 8 میتھ کی ایکسرسائز 2.14 کمپلیٹ سالو کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو سارے کوسچن کے سولوشن ملیں گے۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 1 ہے۔ اس میں ہمیں یہ کچھ نمبرز اور ویریبلز کو ایکسپوننشل فارم میں یا ایکسپوننشل نوٹیشن میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بیس کون سا ہے اور ایکسپوننٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، جب کسی بھی نمبر یا ویریبل کو ایکسپوننشل فارم میں یا ایکسپوننشل نوٹیشن میں شو کیا جاتا ہے تو اس میں جو یہ والا نمبر ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے بیس، یا اس کو اردو میں اساس بولتے ہیں، اور جو اس کی پاور ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ایکسپوننٹ، اور اردو میں اس کو قوت نما بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر بیس کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی 2۔ یہاں پر اس نمبر کی بیس ہو گئی 2، اور اس میں ایکسپوننٹ کیا آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا 6، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر بیس کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی b، اور ایکسپوننٹ میں آ جائے گا 2، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بیس ہے t اور ایکسپوننٹ ہے 9، جہاں پر بیس ہے m اور ایکسپوننٹ ہے n۔ تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 1 کا۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 1 ہے۔ ہمیں یہ نمبر ایک دیا گیا ہے ایکسپوننشل نوٹیشن میں، ایکسپوننشل فارم میں، تو اس کی ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو میں لکھوں گا 3 ریز ٹو پاور 4 یا 3 پاور 4 از ایکول ٹو، اب 3 کی پاور 4 ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 جو ہے 4 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا 3 انٹو 3 انٹو 3 انٹو 3۔ یہ 4 ٹائم ہم 3 کو آپس میں ملٹیپلائی کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 3 3 دا 9، 9 3 دا 27، 27 انٹو 3 ہو جائے گا 81۔ تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 2 پارٹ 1 کا۔ اچھا جی، اب کوسچن 2 کا پارٹ 2 ہے۔ ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ایکسپوننشل فارم میں، اس کی ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو ہم لکھیں گے 7 پاور 3 از ایکول ٹو، اس کا مطلب ہے کہ 7 جو ہے، اب یہاں پر 7 کی پاور 3 ہے، اس کا مطلب ہے کہ 7 3 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو 7 انٹو 7 انٹو 7، تو یہ ہو جائے گا 7 دا 49، اور 49 کو 7 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 7 9 دا 63، 3 ہم نے لکھا، 6 کیری میں چلا گیا، اور 7 4 28 پلس 6 یہ ہو جائے گا 34، تو یہ آ جائے گا 343۔ یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 2 پارٹ 2 کا۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 3 ہے۔ ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے جو کہ ایکسپوننشل فارم میں ہے، ایکسپوننشل نوٹیشن میں ہے، اس کی ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہم لکھیں گے 13 پاور 2، 13 پاور 2 کا مطلب ہے کہ 13 2 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو ہم لکھیں گے 13 انٹو 13، تو 13 کو 13 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا 169۔ یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 2 پارٹ 3 کا۔ جی، تو اب کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 4 ہے۔ ہمیں یہ ایک نمبر دیا گیا ہے 2 ریز ٹو پاور 1، تو اس کی ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو یہ ایکسپوننشل نوٹیشن میں ہے یا ایکسپوننشل فارم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لکھیں گے 2 ریز ٹو پاور 8، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 2 کی پاور 8 ہے، یعنی کہ 2 جو ہے 8 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو 2 انٹو 2 انٹو 2 انٹو 2 انٹو 2 انٹو 2 اور انٹو 2، یہ ہم نے 8 ٹائم 2 کو آپس میں ملٹیپلائی کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 2 2 دا 4، 4 2 دا 8، 8 2 دا 16، 16 2 دا 32، 32 انٹو 2 ہو جائے گا 64، 64 انٹو 2 ہو جائے گا 128، اور 128 انٹو 2 ہو جائے گا 256۔ تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 2 پارٹ 4 کا۔ اچھا جی، اب کوسچن نمبر 3 ہے۔ ہمیں یہ کچھ ایکسپریشن دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم نے ایکسپوننشل فارم میں شو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا پارٹ میں اگر دیکھیں، یہاں پر 5 جو ہے 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو اس کو جب ایکسپوننشل فارم میں یا پاور کی فارم میں شو کریں گے تو ہم لکھیں گے 5، اور اس کی پاور آ جائے گی 4، کیونکہ 5 جو ہے 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ایکسپوننشل فارم ہو گئی۔ اب پارٹ 2 میں دیکھیں، 3 جو ہے 1 2 3 4 5 6 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو ہم لکھیں گے 3 پاور 6، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب پارٹ 3 میں آ جائے تو b جو ہے وہ 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو ہم لکھیں گے b پاور 4، اور پارٹ 4 میں u جو ہے وہ 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو u پاور 3 آ جائے گا،
انٹو وی 2 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وی پاور 2 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پارٹ 5 میں 7 جو ہے وہ 2 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو 7 پاور 2 ہو جائے گا, اور 11 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو 11 پاور 4 ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پارٹ 6 میں اے جو ہے وہ 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم لکھیں گے اے پاور 3 انٹو سی 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو سی پاور 4 انٹو ڈی ایک دفعہ آ رہا ہے تو ہم ڈی پاور 1 لکھیں, یا اگر ہم پاور نہیں بھی ڈالتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویریبل کی پاور 1 ہے. جس ویریبل کی پاور نہیں لکھی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویریبل پاور 1 ہے. تو یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 3 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 4 کا پارٹ 1 ہے. ہمیں یہ نمبر دیا گیا ہے, اس کو ہم نے ایکسپوننشیل نوٹیشن میں یا ایکسپوننشیل فارم میں شو کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہم اس نمبر کے فیکٹر معلوم کر لیتے ہیں. ہم لکھیں گے 343, اور اب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ڈیوائڈ ہوگا 7 سے ڈیوائڈ ہوگا, تو 7 4 دا 28 ہو جاتا ہے, اور یہاں پر 6 آ جائے گا تو 7 9 دا 63 ہو جاتا ہے. اب اگین 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 7 7 دا 49 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور 7 کو 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 7 1 دا 7 ہو جاتا ہے. تو 343 کے ہمارے پاس فیکٹر کیا آ گئے, میں لکھوں گا 343 از اکول ٹو 7 انٹو 7 انٹو 7. تو یہ 7 جو ہے 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 7 پاور 3. یہ ہے اس نمبر کی ایکسپوننشیل فارم یا ایکسپوننشیل نوٹیشن. یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 4 پارٹ 1 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 4 کا پارٹ 2 ہے. ہمیں یہ نمبر دیا گیا ہے تو اس کو ہم نے ایکسپوننشیل نوٹیشن میں شو کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہم اس نمبر کے فیکٹر فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہم لکھیں گے 5 1 2. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سے تو یہ ہو جائے گا 2 2 دا 4, 1 یہاں پہ کیری آ جائے گا تو 2 5 دا 10, یہاں پہ 1 کیری آ جائے گا تو یہ 12 ہو جائے گا. 2 6 دا 12 ہو جاتا ہے. اگین 2 سے ڈیوائڈ کریں گے, 2 1 دا 2, 2 2 دا 4, 1 کیری آ جائے گا تو 2 8 دا 16. اگین 2 سے ڈیوائڈ کریں گے, 2 6 دا 12 اور 2 4 دا 8. اگین 2 سے تو یہ آ جائے گا 2 3 دا 6, 2 2 دا 4, اور اگین 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 1 دا 2, 1 یہاں پہ کیری آ جائے گا تو 2 6 دا 12 ہو جاتا ہے. اگین 2 سے ڈیوائڈ کریں گے 2 8 دا 16 ہو جاتا ہے. اگین 2 سے کریں گے 2 4 دا 8 ہو جاتا ہے. اس کو پھر 2 سے ڈیوائڈ کریں گے 2 2 دا 4, اور پھر ڈیوائڈ کریں تو 2 1 دا 2. تو اب یہ 5 1 2 کے ہمارے پاس فیکٹر کیا آ گئے, میں لکھ لیتا ہوں 5 1 2 از اکول ٹو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹائم 2 آئے گا. تو 2 into 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, اور یہ آ جائے گا 9. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو اب یہ 2 جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے 9 ٹائم تو ہم لکھیں گے 2 پاور 9. یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 4 پارٹ 2 کا. جی, اب کوسچن نمبر 4 کا پارٹ 3 ہے. ہمیں یہ نمبر دیا گیا ہے, اس کو ہم نے ایکسپوننشیل نوٹیشن میں یا ایکسپوننشیل فارم میں شو کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہم اس کے فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ہم لکھیں گے 7 2 9, اور اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیوائڈ ہوگا 3 سے. 3 2 دا 6, یہاں 1 کیری آ جائے گا تو یہ 12 ہو جائے گا. تو 3 4 دا 12 اور 3 3 دا 9 ہو جائے گا. اگین 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 8 دا 24 اور 3 1 دا 3 ہو جاتا ہے. اگین 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 2 دا 6, 2 یہاں پر کیری آ جائے گا تو 21 ہو جائے گا. 21 کو ڈیوائڈ کرے گا 3 7 ٹائم, اور اگین 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 9 ٹائم ڈیوائڈ کرے گا. اگین 3 سے ڈیوائڈ کریں گے یہ آ جائے گا 3, اور 3 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 1. تو 7 2 9 کے فیکٹر ہمارے پاس کیا آ گئے, یہ 1 2 3 4 5 6 ٹائم آ جائے گا 3. یہ 6 ٹائم ہم 3 کو ملٹیپلائی کر کے دکھائیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 2 3 4 5 6, یہ ہو گیا. تو اب یہ 3 6 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 3 پاور 6. یہ ہم نے اس نمبر کو ایکسپوننشیل فارم میں یا ایکسپوننشیل نوٹیشن میں شو کر دیا, اور یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 4 پارٹ 3 کا. اچھا جی, اب کوسچن نمبر 4 کا پارٹ 4 ہے. ہمیں یہ نمبر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے ایکسپوننشیل نوٹیشن یا ایکسپوننشیل فارم میں شو کرنا ہے. تو پہلے ہم اس نمبر کے فیکٹر فائنڈ آؤٹ کریں گے. ہم لکھیں گے 3 1 2 5. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیوائڈ ہوگا 5 سے. 5 6 دا 30, 1 یہاں کیری آ کے 2 کے ساتھ لگے گا تو یہ 12 ہو جائے گا. تو 2 5 دا 10, 2 کیری آ جائے گا 25 ہو جائے گا. تو 5 5 دا 25. اگین 5 سے ڈیوائڈ کریں گے
تو 5 1 دا 5, 1 کیری آ کے یہاں پہ 12 ہو جائے گا, 2 5 دا 10, اور 2 کیری آ کے 5 کے ساتھ 2 جب ملے گا تو 25 ہو جائے گا, تو 5 5 دا 25 ہو جائے گا. اگین 5 سے ڈیوائڈ کریں گے, 2 5 دا 10, 5 5 دا 25, اگین 5 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ آ جائے گا 5 5 دا 25, اگین 5 سے ڈیوائڈ کریں تو 5 1 دا 5. تو یہ 3 1 2 5, اس کے ہمارے پاس فیکٹر کون سے بن گئے, 1 2 3 4 5. 5 ٹائم ہم 5 کو ملٹیپلائی کریں گے, یہ آ جائے گا 5 انٹو 5 انٹو 5 انٹو 5. تو یہ 5 جو ہے 5 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے, تو ہم لکھ سکتے ہیں 5 پاور 5. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس نمبر کو ایکسپوننشیل نوٹیشن میں شو کر دیا. یہ ہے سولوشن کوسچن نمبر 4 پارٹ 4 کا.